آپ اسمبلی میں ویسے پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو بھی ہوا جرمانے آپ نے کر دیا، رکنیت معطل کر دی، یہ از اٹ اے بٹ ٹو فار کہ آپ نے ریفرنس فائل کر دیا یا ٹھیک ہے یہ عمل؟ دیکھیں انہوں کے لوگوں نے وہاں پہ گالیاں دی، وہاں پہ ہلڑ بازی کی، وہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بار بار ان کو سمجھایا بھی گیا کہ آپ یہ نہ کریں، مگر یہ وہاں پہ باز نہیں آیا، اور یہ مسلسل یہ کام، اور یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا۔ تو ایونچولی آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا، یہ کوئی جمہوریت ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں؟ یہ کوئی جمہوریت ہے ہلڑ بازی کرنا؟ بھائی آپ بات کرنا آپ کا ہے، بالکل میں بالکل ایسی اس سے پہلے کوئی تاریخ ملتی ہے؟ معطل تو بہت دفعہ ہو چکے ہیں لوگ، معطل تو ہمیں بھی، ان کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو معطل کیا۔ معطل میں کہہ رہا ہوں، معطل تو نیشنل اسمبلی میں بھی، میں تو ریفرنس کی بات کر رہا ہوں نا۔ وہ ریفرنس تو کورٹ میں چلا جائے گا نا، وہ کیا کورٹ میں جا کے وہ جو بھی اس کی ہوگی معاملات وہ تو کورٹ ہی دیکھ لے گی نا، اور کورٹوں کی جو لیکن ملک صاحب کا خود جا کے فائل کرنا وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے، اس کی مثال تو نہیں ملتی ہوگی ابھی، ماحول اگر اتنا زیادہ خراب کریں گے جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے تو بس اب آئین بھی ختم ہو گیا ہے، جمہوریت بھی ختم ہو گئی ہے، ملک بھی، بھائی آپ کی ابھی چند سال پہلے آپ کی حکومت تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، ابھی آپ کی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ یہ اس سے برا ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ اتنا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو نہ رکھیں نا آپ، اور میں جو بات کی ہے آئین سے ریلیٹڈ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں کہ میں نے کیا، آپ دو چارٹر آف ڈیموکریسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے لیڈر کو بنایا گیا ہے۔ آپ کا لیڈر تو ایک جماعت ایک ٹکٹ والا بھی نہیں تھا، ایک ٹکٹ بھی جو اس کو 2002 میں وہ جیتا تھا عمران خان، اس کو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے سپورٹ کیا تھا میاں والی میں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، تو میری طرف سے آپ ضرور آئی جی آئی سے نہ شروع کریں، آپ 1947 سے شروع کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کیونکہ 1947 میں کچھ ہوا، 58 میں کچھ ہوا، 65 میں ہوا تو ابھی ہم دوبارہ کرتے رہیں گے۔ کب تک آپ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق چلائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ملک کی یکجہتی ہوگی اسی وقت ہی کہ جب یہ آئین کے مطابق چلے گا، یہ ہارڈ اسٹیٹ تبھی بنے گا جب یہ آئین کے مطابق چلے گا، اور یہ جا کے ان مسلمان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ آئین نہیں ہے وہاں پہ ان کا کیا اثر ہوا ہے۔ شرمیلا، یہ جو پنجاب اسمبلی کا واقعہ ہے اور یہ ریفرنس تک بات جا پہنچی ہے، رکنیت معطل ہوئی ٹھیک ہے، جرمانہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، طرز عمل مناسب ہے، ملک صاحب صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن دا فیکٹ دیٹ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے ای سی پی کو لکھ دیا ہے فارملی۔ میں اس بات کا جواب اس طرح دینا چاہوں گی کہ پھر آپ ہمیں اپریشیٹ کریں پیپلز پارٹی والوں کو، ان کو صبر اور ان کا جبر۔ سندھ اسمبلی میں کیا رقص کیا ہے ایم کیو ایم نے، کیا ہم تو جبر کرتے ہیں نا اپنے اوپر، اگر ہم آگے سے ریاکٹ نہیں کرتے تو ہم اپنے نفس پہ جبر تو کر رہے ہیں نا، صرف صبر نہیں کر رہے، جبر کر رہے ہیں۔ جواب تو ہمیں بھی منہ توڑ جواب دینا آتا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو طوفان بدتمیزی ہوئی بجٹ کے دوران ایم کیو ایم نے جو کی، اس کے باوجود اسپیکر سندھ اسمبلی نے کسی کو معطل نہیں کیا، کسی کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا، کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں مانگی۔ دیکھیے یعنی کہ اس صورتحال میں شرمیلا فاروقی صاحبہ اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوتی تو ایسا نہ کرتی، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں سسپینڈ ضرور کرتی، پروبیبلی آئی ووڈ ہیو سسپینڈڈ، کیونکہ اگر وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ایک طوفان بدتمیزی ہوئی تو میں سسپینڈ ضرور کرتی، لیکن ریفرنس کی طرف نہ جاتی، اس حد تک نہیں جاتی کہ میں ڈسکوالیفیکیشن، ہاں پرابلی میں وہ بالکل نہ کرتی۔ دیکھیے جمہوریت کے اندر نا، اور آپ جیسی بھی جمہوریت سے ٹوٹی پوٹی جمہوریت سمجھیں یا جو بھی سمجھیں واٹ ایور، آپ اس حد تک آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ واپسی کا راستہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صبر تحمل جس کی ہم بات کرتے ہیں نا، اور یہ پیپلز پارٹی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور کسی جماعت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہ جو ابھی اسپیکر صاحب والا معاملہ ہے، خواجہ آصف صاحب خاصا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 ٹویٹ کیے سامنے اور بڑے سخت قسم کے ٹویٹ کیے، آج اسپیکر صاحب کو لکھنا پڑا وزیر اعظم صاحب کو، مطلب 21 لاکھ روپے، دیٹ از اے لاٹ، کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، 137 سے 40 تک معاملہ نہیں پہنچ رہا عام آدمی کی تنخواہ کا، اور اس ملک میں جہاں پر ہم آسٹیریٹی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو بھی میں کہتا ہوں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں اسپیکر کا رول ہوتا ہے بڑا ہی سینٹرل قسم کا، ٹھیک ہے، اگر آپ پنجاب اسمبلی کے واقعے کو دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، مگر ایاز صادق صاحب نے ایز اے اسپیکر بہت بہتر کنڈکٹ کیا، وہاں رضا ہراج نے بھی معافی مانگی، وہاں نثار جٹ صاحب نے بھی ہمارے سائڈ سے معافی مانگی، تو سینٹرل پیوٹل رول ہے۔ باقی دیکھیں لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ضرور ہے جب وہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، ہمیں گورنمنٹ کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ خالی ادھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ٹرائیبیونلز کی بھی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، جہاں 2.5 لاکھ تنخواہ تھی وہ وہاں 27 لاکھ دے رہے ہیں۔
اچھا ہاں جی ایف بی آر کے ٹرائیبیونلز میں یہ پیز ہے. تو یہ اتنا ابناکشیس نہیں ہے. اوور آل بہت سارا کام الٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. عدنان صاحب یو آر کوائٹ ووکل, لیکن یہ اگر وزیر دفاع صاحب ود ان دا گورنمنٹ اگر یہ تنقید اتنی نہ کرتے تو شاید یہ خط لکھنے کا بات بھی نہ آتی اور خاموشی سے معاملہ اندر ہی اندر رفع دفع ہو جاتا. کیا وجہ ہے اتنا کچھ کرنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک ریز کی ہے کہ شاید تنخواہ اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے نوٹس لے لیا, تو وہ معاملہ جو ہے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے جہاں تک ایف بی آر کی انہوں نے بات کی اس میں یہ کہ دیکھیں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ 1-1 ارب روپے لے کے ریٹائر ہو رہے ہیں, ایسے بھی ہیں پوسٹ اس ملک کے اندر. اچھا ہاں جی, تو آپ اگر ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم سے زیادہ نہ کسی کو مراد ملیں گی نہ کسی کو تنخواہ ملے گی, اس سے نیچے ہوگا سارا گیم. ابھی یہ ہوا ہے کہ اوپر آپ جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ لڑتے رہیں, اتنے 5 لاکھ 10 لاکھ بچا لیں, نیچے اربوں روپے ایک بندہ 1-1 ارب روپے لے کے ریٹائر ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے, حالانکہ کوئی لیگل نہیں ہے. یہ جو پرکس ہے نا یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پرکس خود ہی ڈیسائیڈ کر لوں. دیکھیں نا میری تنخواہ میں خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, اسی طرح جو ہے کابینہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے وزیر اعظم کی, اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے کچھ ایسے نیچے ہیں معاملات کے وہاں پہ بالکل آزادی ہے.